آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے کیس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ آج پراسیکیوشن کے 21 گواہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے گواہوں کو گزروایا جا رہا ہے اور جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کیس میں بھی کسی طریقے سے کنوکشن ریکارڈ کرائیں، وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ٹرسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس ٹرسٹ کی پراپرٹی سے۔ یہ وہی کیس ہے اور انشاءاللہ آزاد اور اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہ بھی کیس آئے گا تو یہ بھی ایک فیک اور سیاسی بنیادوں پہ بنایا ہوا کیس ہے، یہ بھی ختم ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آج خان صاحب سے بائی الیکشن کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ خان صاحب نے افسوس، حیرت کا اظہار کیا ہے بائی الیکشن کے رزلٹ پہ اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے کے پی کے میں بھی بائی الیکشن دیکھے ہیں، دوسری طرف آپ نے پنجاب میں بائی الیکشن دیکھا ہے۔ پنجاب میں بائی الیکشن نہیں ہوا، بائی الیکشن کے نام پہ ایک کالا دن، ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچوئنسی پہ کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے۔ یہ ووٹ نہیں تھا، یہ سلیکشن نہیں تھا، یہ پہلے سے طے شدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے۔ خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے اور وہ ہم احتجاج کرتے رہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے، یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی تھی، نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے۔ آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر آزاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ایک یہ عوام کا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے، یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو، یہ بھی عوام کے بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو۔ خان صاحب یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم 45 پہ ایک پٹیشن فائل کی تھی، 2 مہینے سے وہ اس پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے کمیشن پہ پٹیشن فائل کی ہے، 8 مہینوں سے زیادہ ہو گیا، اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک اور پٹیشن فائل کی ہے ریزرو سیٹ پہ، اس کی بھی آج تک ہیئرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ 2 مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈیشنل رجسٹرار کو، لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی۔ آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے، ہمارا التجا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیئرنگ کرتے فارم 45 والے پٹیشن پہ تو شاید کل جو بائی الیکشن میں کھلے عام دھاندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے، شاید یہ نہ ہوتا۔ پرسوں جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائڈنگ افسران، پولنگ سٹاف خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں، اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں، صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں۔ پریزائڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس رجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ 750 ہے بٹ لیکن 900 ووٹ ڈلے جا چکے ہیں۔ خان صاحب یاد دہانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق، جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے، نہ کہ مینڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے۔ ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس پٹیشنوں کی بھی، اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں پہ پٹیشن لکھ کے، کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے۔ خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے۔ آج آپ کو یہ بھی گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالہ میں بی بی موجود ہے اکیلی، اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار
وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالہ میں جتنے پلانٹس تھے، جتنے پودے لگے ہوئے تھے، جتنا گراس ہے، اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا، وہ بھی سارے خراب ہو گئے۔ آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے، جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں، وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں، وہاں تک اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے، اس کیس کے سلسلے میں بھی وکلاء کی کنونشن ہوگی۔ ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے۔ یہ بار بار فارم 45 اور کل عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی، لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا، وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا۔ پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا، صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا، جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی ایک سابقہ آفیسرز ہیں، باقی دو سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے مخالفت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے بانی پاکستان کے انصاف سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کلیریفائی کریں؟ دیکھو، خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے۔ تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے۔ خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا ہے، اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں، کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ آج بھی اسی بیان پہ بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا، کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا، یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے۔ صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا، دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ جہاں تک زہر کا تعلق ہے، وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، بایوپسی کے بھی رزلٹ۔ 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا، اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے رہی تھی، دھاندلی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا۔ دیکھیں، جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے، نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ دھاندلی ہونے چاہیے، نہ پروونشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دھاندلی ہونے چاہیے۔ عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے، جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 18 اور 24 کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوئے، لیکن سارے فارم 45 چینج ہو کے فارم 47 بن گئے، اور فارم 47 میں جہاں دھاندلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 37% اگر ٹرن آؤٹ ہے تو دھاندلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کینڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے، وہ 100% اور 100 سے زیادہ پرسنٹیج پہ ہوا ہے۔ کل جو پرسوں جو الیکشن ہوئے 21 تاریخ کو، وہ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے الیکشن سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوئے ہیں، یہ 3 باکسز بھرے پڑے ہیں، سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا جن نے آپ سے بھروائے وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے۔
تو یہ تو الیکشن نہیں تھا, یہ تو کھلے عام تھا. PTI کے ورکر نکلے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ہر جگہ PTI, میں کہہ رہا ہوں, میں گجرات گیا ہوں, جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے, جب ان کو پتہ چلا کہ چیئرمین PTI آیا, ان کی محبت دے کر کے میں زندگی بھر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا. وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے, اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے. جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے داندلی نہیں کی ہے, وہاں کا رزلٹ شام کو آیا تو ہمارے 500 ہے اور ان کے جو ہے 49 ہے, دوسرے پہ ہمارا 170 ہے تو ان کے 29 ہے. یہ رزلٹ ہے جو ہمارے رزلٹ ساتھ آ گئے, اور وہ آپ فارم جو 48 میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مزاحمت کی سیاست ہے جو آپ کے بانی بیٹی آئی گی, اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالیہ الیکشن کی دیکھ لیں, اس کے بعد بائی الیکشن میں جس طرح آپ نے الزام لگایا کہ مکمل داخلی ہوئی, کیا آپ کی پارٹی کی قیادت اپنے قائد کو اس بات پہ قائل نہیں کرتی کہ مفاہمت کی طرف آئیں اور بیٹھ کے مذاکرات کیے جائے تاکہ یہ مشکلات کم؟ یہ دو لفظوں کا مسلسل استعمال ہو رہا ہے, مفاہمت اور مزاحمت. ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کو ہم مزاحمت نہیں کہہ رہے. کیا ایک بندے کی حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ آپ 14 گھنٹے ہیئرنگ کر رہے ہیں, 10 منٹ کی بریک کر رہے ہیں, آپ ان کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دے رہے, آپ ان کو ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کیا کرے, ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائیں؟ آج آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے دیکھا, جج صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے, لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا. پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا, اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا. کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ تو ہم تو مزاحمت نہیں کر رہے اور ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. ہمارے خلاف سارے غیر سیاسی بنیادوں پہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں. خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پہ کیس ہوا ہے, خان صاحب کے بانجوں پہ کیس ہوا ہے, خان صاحب کے میسج پہ کیس ہوا ہے. بی کا, بشرا بی کا کسی توشخانہ کے کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے. وہ اس کا نام نہیں ہے, اس نے پیسے نہیں دیے, اس نے پیسے نہیں لیے, اس کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں ہے, الیکشن کمیشن میں نہیں ہے, جو دلاور والا کیس ہے اس میں نہیں ہے. اس کو صرف 14 سال کی سزا اس لیے دی گئی تاکہ ان کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا, بدنام کرنا, ان کی کریڈیبلٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پریشر ڈالنا, اس کو کسی کمپرومائز پلانا اس پرپس کے لیے. یہ بتائیے گا کہ جو سہولیات آپ خان صاحب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں میڈیا بریفنگ کی, پریس کانفرنس کی, میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے, تو وہ جیل میں جو 6,999 مزید قیدی حوالاتی ہیں ان کے حقوق کے لیے آگے آواز کی. دیکھو ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی کی بھی بار بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے, کسی کا بھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا, اور جس کا بھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے. بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. جیل میں کبھی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو, یہ آپ اوپن ٹرائل رکھیں. آپ القادر میں کون سی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ کیا القادر کا کیس توشخانہ کا جیل میں آپ کیوں کریں گے؟ کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پہ آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں, آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے کرتے تک گئے کہ آپ ہمیں بیل دے دیں. پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی اور اپنی صاحب کی وہ لے کے آئیں گے. کیا آپ یہ تو صرف اور صرف ان کو ہٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں, ظاہر ہے اس پہ آپ کے تحفظات ہیں, لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں, اسپیشلی جو حکومت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا جو ٹکراؤ کی سیاست کا جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہ اس کا نتیجہ ہے اور اب عوام نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھو عوام نے کوئی سیاست اس بیانیے کو مسترد نہیں کیا, اور ہم کہتے ہیں ہمارا ٹکراؤ کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں, ان کو کچھ اور نہیں کرتا. ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب پارلیمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہی وہ کرتے رہیں گے. کیا یہ مزاحمت ہے کہ ہم کہیں جی ہماری سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لیے؟ ہم کیا کریں, ایکسیپٹ کر لیں, یہ ڈیل کریں؟ وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیف نہیں کرتے, وہ عوامی سیاست پہ بلیو کرتے, عوام کے حقوق پہ کرتے ہیں. خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے, تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو, اور ایسے ورکروں چاہے ان کی 3 نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو.
تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے, پاور شیئرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم حکومت بنواتے, لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. شکریہ جی, تھینک یو.